پھر کس چیز کی؟ ڈاکٹری کی؟ نہیں، الحمدللہ مسلمانوں میں کئی ایسے بڑے بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں، لیکن علم کی کمی کس چیز کی ہے؟ دین کے علم کی کمی۔ جب اللہ رب العالمین کو اس کائنات کو بنانا تھا، اس دار فانی کے اندر رسولوں کو بھیجنا تھا، رسولوں کو ارسال کرنا تھا، تو اللہ رب العالمین نے تمام رسولوں پر ایک ایک کتاب نازل کی، تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے پڑھی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں جس موضوع کے تحت لغزشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ شاید کہ اس سے پہلے کئی ایسے خطیب اس منبر پر گزرے ہوں جو علم کی اہمیت پر گفتگو کر کے آپ کو اس راستے میں لانے کی کوشش کیے ہوں، لیکن میں پھر بھی اس علم کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے میں اس وعظ کو رکھوں گا تاکہ جو چیز ہم سے چھوٹ رہی ہے دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، ایک مسلمان ہونے کے معاملے میں، وہ چیز ہم پھر سے پکڑ لیں۔ آج دیکھا جا رہا ہے کہ مسلم قوم پیچھے ہوتی جا رہی ہے، ہر ایک چیز میں پیچھے ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی۔ کون سے علم کی؟ انجینئرنگ کی؟ نہیں، وہ تو کمپلیٹلی ہے۔ پھر کس چیز کی؟ ڈاکٹری کی؟ نہیں، الحمدللہ مسلمانوں میں کئی ایسے بڑے بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں، لیکن علم کی کمی کس چیز کی ہے؟ دین کے علم کی کمی۔ جب اللہ رب العالمین کو اس کائنات کو بنانا تھا، اس دار فانی کے اندر رسولوں کو بھیجنا تھا، رسولوں کو ارسال کرنا تھا، تو اللہ رب العالمین نے تمام رسولوں پر ایک ایک کتاب نازل کی، جس کو ہم حدیث سمجھتے ہیں، جس کی ہم حدیث مانتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اللہ رب العالمین نے ایک کتاب نازل کی، جس کا نام ہم بخوبی جانتے ہیں، قرآن مجید۔ جب اس قرآن کے آیت کو اللہ رب العالمین نے آمنہ کے لال عبداللہ کے لاڈلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنا چاہا، نازل کرنا چاہا، تو سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی قرآن مقدس کے لیے وہ تعلیم کے تعلق سے تھی۔ کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کس کے تعلق سے تھی؟ تعلیم کے تعلق سے۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمان جب اپنے آپ کو بلند کرنا چاہے تو سب سے پہلے وہ دین کے معاملے دین کے معاملے میں اپنے تعلیم کو بلند کرے۔ جب وہ اپنے گھر کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے عوام کے اندر، اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جب وہ تعلیم کو بلند کرے گا تو اللہ رب العالمین نے اس کے مقام کو بلند کر رکھا ہے۔ کہاں ملے گا یہ چیز؟ قرآن ہم پڑھتے ہیں، فتویٰ عالم سے پوچھیں، حدیث کے جانکار ہم ہیں، خود اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ ہم حدیث کا مطالعہ اور قرآن کا مطالعہ، قرآن کا پڑھا جانا یہ سمجھ میں آتا ہے، اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، لیکن پھر بھی اگر نہ سمجھ آئے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، اور وہی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جانے کے بعد اس دار فانی کے اندر علماء کو اپنا وراثت بنا کر گیا۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء نبی کے وارث ہیں۔
علم یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اگر ذہن میں بیٹھ جائے تو اس کا نکل پانا بہت مشکل ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس کو اخلاص کے ساتھ اپنے دل میں بٹھایا جائے۔ لیکن ہم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر جب ہمارے 4 سال کے بچے ہو جاتے ہیں، 5 سال کے بچے ہو جاتے ہیں، جب وہ پڑھائی کے قابل ہو جاتے ہیں، حرف اور لفظ سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس کے لیے ایک یونیورسٹی کا انتظام کرتے ہیں، کوئی ایسا کالج، کوئی ایسا اسکول جس کے اندر اسٹارٹ سے ہی اس کے دنیاوی مراتب میں، اس کے دنیاوی معاملات میں، سمجھدار و کردار کے معائنے میں وہ زیادہ عقل مند بنے۔ اس لیے ہم ایسا کالج اور ایسا اسکول ڈھونڈتے ہیں اپنے بچے کے لیے، لیکن شاید ہم یہ بھول گئے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ما جئتو قال فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ شاید کہ یہ بہت مشہور حدیث ہے، شاید نہیں بلکہ مشہور ہی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا طلب کرنا، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہاں غریب، مسکین، فقیر، حقیر، مالدار یا چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ ہم اس کے واعظ ہیں۔ ہم اس طرف مائل ہوں تو اللہ رب العالمین ہماری طرف مائل ہوگا۔ جب ہمارے اندر دین کی کمی ہوگی تو اللہ رب العالمین کو بھی ایسے شخص کو کوئی ضرورت نہیں۔ میرے عزیزو، علم کا سیکھنا، علم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک علم نافع، ایک علم غیر نافع۔ علم غیر نافع کا تذکرہ چھوڑ دو، علم نافع پر چلے آتے ہیں۔ علم نافع علم نافع کے اندر 2 قسمیں ہیں، ایک بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ پہلی چیز علم نافع کے اندر جو 2 قسمیں ہیں وہ یہ کہ ایک علم جو کہ دنیاوی کے اعتبار کے لیے، یعنی کہ دنیاوی معاملات کے لیے، اپنا دنیا بنانے کے لیے ایک علم سیکھا جاتا ہے۔ سیکھو، کوئی نہیں روکتا، تم علم سیکھو، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، لیکن یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ یہ دنیا والے تو لوگ یہ دنیا کے معاملے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ ان کے بہتر کے لیے، جبکہ ان کے فلاح کے لیے، جبکہ ان کی بھلائی کے لیے عقبہ کا علم سیکھنا واجب ہے۔ ہمارا عقبہ، ہمارا آخرت کیسے سنورے گا؟ اور وہ کب سنورے گا؟ جب ہم اپنے اندر علم لائیں گے، اپنے بچوں کے اندر، اپنے گھرانوں کے اندر۔ میرے عزیزو، یہ مسلمان کی کیفیت ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے گھروں کے اندر ایسے رسم و رواج جاری ہو گئے ہیں جو کہ دین سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، جو کہ شریعت میں اس کا کوئی استقلال نہیں، شریعت سے اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں، لیکن پھر بھی ایسے رسم و رواج جو کہ شریعت میں نہ تو اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ تو اس کا کوئی رشتہ، نہ اس کا کوئی کانٹیکٹ، کوئی چیز نہیں، لیکن پھر بھی کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی کمی یہ ہے کہ ہمارے اندر سے علم نکل چکا ہے، اور ہمارے جو چھوٹے چھوٹے عزیز بچے ہیں ان کے لیے ہمارے گاؤں میں مدارس بن چکا، مدرسہ بنوا دیا گیا، لیکن اس میں بچے وہی جاتے ہیں جن گھر والوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ان مدارس کے اندر وہی چھوٹے چھوٹے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں جن گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہوتی ہے، لیکن دولت والوں کو تو بس انجینئر پڑھانا ہے، ڈاکٹری پڑھانا ہے۔ میرے عزیزو، میں نہیں کہتا مت پڑھاؤ، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، لیکن یاد رکھو کہ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اللہ رب العالمین کی
راستہ دکھلانا اپنے بچوں کو، اللہ رب العالمین کی باتیں سمجھانی اپنے بچوں کو۔ میرے عزیزوں، اسی کیفیت کے اپنے مسلمان کیفیت کے اعتبار سے میں شعر عرض کرتا ہوں کہ ایک شاعر نے کس طرح سے کہا ہے۔ اس شعر کے اندر ہمارے مسلمانی کیفیت دکھائی دیتی ہے کہ شاعر کہتا ہے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے، اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے، دنیا کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، دنیا کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ میرے عزیزو، اس شعر کے تعلق سے جو میں نے باتیں عرض کی ہے، یہ شعر پرفیکٹ ہمارے اوپر بیٹھتا ہے کہ مسلم کی حالات بالکل اسی طرح ہے کہ دوسروں کی برائیاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، دوسروں کے عیوب ہمیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے۔ دوسرے کا اگر ہم ایک نمازی آدمی نماز پڑھنے کی کیفیت سے آتا ہے، دوسروں کی کیفیت دیکھتا ہے، دوسروں کی برائی دیکھتا ہے، لیکن اپنے نماز کی کیفیت اس کے اندر صحیح ہے یا نہیں صحیح اس کو معلوم نہیں، اپنے نماز کو بہتر مانتا ہے، جبکہ اسے چاہیے کہ پہلے اپنے نماز کو وہ دیکھے، اگر ہماری نماز درست ہے، ہماری نیکیاں درست ہے، ہمارے کام درست ہیں، ہمارے سارے فعل درست ہیں، پھر دوسروں پر ترجیح دینا شروع کرو۔ میرے عزیزو، علم کے تعلق سے علم کی اہمیت اتنی ضرورت کیوں ہے، علم اتنا ضروری کیوں ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اسی کے تعلق سے میں باتیں عرض کیا ہوں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، علم والوں کا مرتبہ اور مقام اللہ بلند فرماتا ہے۔ کون علم والوں کو؟ جس نے دین حق کے لیے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنے اندر حصول علم کا جذبہ جگایا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ان کے درجات یعنی ایمان والوں کو اور علم والوں کا درجہ اللہ رب العالمین نے بلند کر دیا۔ ایک چھوٹی سی آیت، علم کا تعلق تقوی سے بھی ہے، یعنی کہ اگر ہمارے اندر علم کی صلاحیت آ جائے، علم کی نالج، علم کی جانکاریاں، دین کے بارے میں تمام ساری چیزیں اگر ہمارے علم میں آ جائیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جن کے اندر علم ہوگا وہ اللہ سے ڈرے گا،
یعنی کہ اگر ہماری آنکھیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نم نہیں ہوتی، ہمیں اپنے گناہ پر خوف نہیں آتا، ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں بیٹھ کر کے بھی ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، تو یقین مانو یہ آیت آپ کے لیے نہیں ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ایک علم ہوتا ہے، علم آ جانے کے بعد اس کی آنکھیں نم نہیں ہوتی، ایسا علم کوئی علم نہیں ہے، بلکہ وہ علم جو آدمی حصول یعنی کہ اس کی چاہت کرے اور حاصل ہو جائے، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کا خوف کرے اور اللہ رب العالمین کے خوف سے اس کے آنکھ میں آنسو آ جائے۔ یہ علم، اس علم کا آ جانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، میرے بندوں کے درمیان میں جس کے دل میں علم آ گیا اور اللہ سے خوف کھا گیا، اصل وہی علم والا ہے۔ میرے عزیزو، آپ بارہا عشاء کی نماز یا فجر کی نماز، کسی نہ کسی نماز میں اس سورت کو سنتے ہوں گے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ پتہ چلتا ہے، آپ سنتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، سورت کو دہراتے ہیں۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، رمضان میں کسی کا 1 پارہ، کسی کا 2، کسی کا 10، کسی کا 17، کسی کا 30 ختم ہو جائے گا، لیکن وہ بندہ سے اگر پوچھ لیا جائے کہ 12ویں پارے میں فلاں سورت میں کس چیز کا ذکر ہے، نہیں معلوم، میں نے تو صرف دہرایا ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کو پڑھنا ثواب ہے، بالکل ثواب ہے، لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اس سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس کے مفہوم و معانی کو، کیا صحابہ کرام کی زندگی میں، کیا صحابہ کرام کے زمانے میں بڑے بڑے مقررین ہوا کرتے تھے؟ سب زمانے جاہلیت کے لوگ تھے، لیکن نہیں، انہوں نے قرآن کو سمجھا، قرآن کے مفہوم و معانی کو سمجھا، اس کے تراجم کو سمجھا، تو ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ آج تو ایسے سافٹ ویئر، ایسے اپلیکیشن نکل چکے ہیں کہ اگر ہم موبائل کھولے، پلے اسٹور پہ جا کر کے سرچ کریں تو بہت سارے اپلیکیشن ملتے ہیں جو کہ اہل حدیث فرقے کے والے لوگ نے بنائے، ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس سے قرآن کے تراجم سیکھ سکتے ہیں۔ بہت آسان ہو گیا آج کل کے زمانے میں۔ میرے عزیزو، قرآن علم کا سیکھنے والا، جو علم کی طلب رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما جئت قال فإني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة۔ علم کا سیکھنے والا جب گھر سے نکلتا ہے، علم کے لیے نکلتا ہے، کسی اور گھر سے نہیں، کسی اور تعلق سے نہیں، کسی اور مقصد سے نہیں، جب وہ گھر سے نکلتا ہے، علم کے حصول کی طرف سے نکلتا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلک اللہ به طریقا من طرق الجنہ، کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو وہ جو راستہ طے کرتا ہے وہ نہ تو پپرا کا راستہ ہوتا ہے، نہ تو وہ کوئی چکروٹ ہوتا ہے، یعنی عارضی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ تو راستہ ہے، وہ سڑک ہے، وہ چکروٹ ہے، لیکن حقیقی وہ اصل میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں طریقہ من طرق الجنہ، وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے۔ جب وہ علم حصول کے لیے نکلتا ہے تو وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے۔ رزم طالب العلم، یہ علم کا طالب، علم کا طلب جس کے اندر ہوتی ہے، وہ اللہ کے خوشنودی کے لیے، اپنے اندر علم کا جذبہ لانے کے لیے وہ اللہ کے راستے میں نکل پڑتا ہے۔ گویا کہ جب وہ راستہ سفر طے کرتا ہے تو وہ جنت کے راستے میں طے کرتا ہے، طریق من طرق الجنہ، اور اس کے بعد اس کی منزل کیا ہوتی ہے، مقام مقصود کیا ہوتا ہے، اس کا آخری منزل کیا ہوتی ہے، جنت ہوتا ہے۔ اس کا آخری منزل جنت ہے، اس کا آخری پڑاؤ جنت ہی ہے، یعنی کہ وہ جس راستے کو اس نے اختیار کر لیا وہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے اگر دنیاوی اعتبار سے علم آ جائے، 7 دن کوئی ہارٹ کا اگر ڈاکٹر ہے، دل کا ڈاکٹر ہے، اگر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 3 گھنٹے، اگر 3 گھنٹے اس نے
اپنے انڈر میں کسی کے دل کا آپریشن کا کام اگر رکھ لیا اپنے انڈر میں 3 گھنٹے کا، تو معمولاً اس کا پیمنٹ، اس کی پیسے، اس کے جو چارج ہوں گے کم سے کم نہیں تو 3 لاکھ 4 لاکھ یعنی لاکھ پلس ہو جائیں گے 3 گھنٹے کی۔ کس چیز کا اس کو علم تھا؟ ڈاکٹری کی، اس کو ہارٹ کا علم تھا، ہارٹ کو درست کیسے کیا جائے، اس چیز کا اس کو علم آیا، اس نے 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ لگا لیا۔ دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا آدمی ہو گیا وہ، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ 70 سال کی زندگی اس کی گزرے گی، 80 سال کی زندگی اس کی گزرے گی، اور اس پیسے کو خرچ کر کے نیست و نابود خالی ہاتھ ہو کر کے اس دار فانی سے رخصت ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ جانے والا ہوگا اس کا اعمال، اگر اس کے ساتھ درست علم ہوگا اس کے اعمال بھی درست ہوں گے۔ اگر اس کے اندر دنیاوی حصول کی طلب سے جو علم تھی، اس چاہت سے اس نے کمائی حاصل کی، تو وہ بس دنیا تک ہے۔ اور یہی تو اللہ کہہ رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ جبکہ ان کی بھلائی کے لیے، ان کے بہتر کے لیے سب سے بہتر جو چیز ہے یہ عقبہ ہے، اور یہ دنیا کو ترجیح دیے بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص جن کا نام کثیر بن قیس، مشہور صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ مسجد دمشق سیریا میں، یہ مسجد دمشق سیریا میں موجود ہے۔ ایک صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی جس کا نام کثیر بن قیس ہے بیٹھا ہوا ہے، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اچانک میں رجل وحاضر، ایک آدمی حاضر ہوا، ایک شخص حاضر ہوا، اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتا ہے کہ اے صحابی، میں آپ کے پاس آیا ہوں کسی مقصد سے، کیا اس مقصد میں مجھے کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں اور مقصد کیا ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا میں مدینۃ المنورہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں، چل کر کے کہاں مسجد دمشق سیریا میں، کہاں مدینہ، کہاں مسجد دمشق سیریا، اتنا طویل سفر کس نیت سے آدمی نکلا تھا؟ صرف اور صرف علم کے حصول کی نیت سے۔ اس کو نہ کسی چیز کی لالچ تھی، اس کو نہ کسی دوسری چیز کی طلب تھی، نہ کوئی مال چاہیے تھا، نہ وہ غریب تھا۔ اس کی طلب جو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مجھ کو مل جائے، کوئی حدیث مل جائے۔ یہ علم کی طلب اس کو کھینچ کر کے مدینہ سے سیریا پہنچا دیا۔ اور پتہ ہے، علم کے طلب جس کے اندر آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر کچھ فضیلتیں ہیں۔ جس کے اندر علم آ گیا اس کے اوپر کچھ فضیلتیں آ جاتی ہیں۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ والحیتان فی جوف الماء، یعنی سب سے پہلے جب علم حصول کی نیت سے نکلتا ہے، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک عالم کے لیے زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین میں جتنی چیزیں، آسمان میں جتنی چیزیں، لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس عالم کے لیے دعا کرتی ہے جو عالم اپنے علم طلب کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔
اگرچہ وہ اپنے مدرسے میں جاتا ہے، 4 قدم کا مدرسہ ہے، 5 قدم کا ہے، 1 کلومیٹر کا ہے، مدرسے میں اگر وہ جاتا ہے علم طلب حاصل کرنے کے لیے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یہ بیٹر ہے یا آپ انجینئر ڈاکٹر بن کر کے پیسے کمائیں، آپ کے حق میں کوئی دعا کرنے والا نہ ہو؟ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، فرشتے آپ کے لیے دعا کریں۔ یہ بہتر ہے کہ وہ جس سے آپ پیسہ دے کر کے آپ اپنے لیے دعا کروائیں۔ بہتر یہ ہے کہ جب آپ علم طلب میں نکلیں گے، علم کی طلب میں نکلیں گے، تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، کہ فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور پھر فرشتے ہی نہیں، وَإِنَّ الْعَالِمَ وَإِنَّ أَفْضَلَ الْعَابِدَ عَلَى الْعَالِمِ، کہ جب عالم بن جاتا ہے، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ، ایک عالم علم حصول کی نیت سے نکلا، علم حاصل کیا، عالم بن گیا، میں اپنے اوپر نہیں لے رہا ہوں یا کسی حافظ صاحب یا کسی عالم صاحب کے اوپر نہیں لے رہا ہوں، یہ شریعت کا تقاضا ہے، یہ دین کا قول ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور کلام ہے، کہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی کلام۔ جس نے انکار کر دیا اس نے دین کا بھی انکار کیا اور وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ، ایک عالم کے اوپر ایک عابد کی فضیلت ہے۔ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر کیسے ہے؟ یعنی ایک نمازی آدمی، نیکوکار آدمی، روزہ اور نماز کا پابند، بہت سارے نیکیوں میں سب سے افضل آدمی، لیکن ایک علم والا، یعنی کہ دیکھو ایک جاہل بھی نہ ہو، ایک نیک کار آدمی ہو، بہت عابد ہو، بہت نیک کام کرتا ہو، سنتوں کا مستحق ہو اور سنتوں کا مسلسل ہو، اس کا بائیکاٹ نہ کرتا ہو، ہمیشہ اس پر جمع رہتا ہو، ایک عابد آدمی اور ایک علم والا آدمی، صرف اس کے پاس علم ہو۔ کون سا علم؟ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، وہ علم جس سے وہ ڈرتا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان میں تفرق ہے۔ یہ نیک ہے، اللہ کے نزدیک نیک ہے، لوگوں کے نزدیک نیک ہے، اس کی نیکی جنت میں لے جانے والی ہے، لیکن نہیں، تفرق ہے، فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ فضیلت کا۔ وہ عالم فضیلت والا ہے اور اس کے اوپر فضیلت ہے، عالم کے اوپر فضیلت ہے، عابد پر ایسے جیسے کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، آپ راتوں میں دیکھتے ہوں گے چاند نکلتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے اس کے سائیڈ میں پورے آسمان پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سیارے، جن کو ہم ستارہ بولتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے چاند پر فضیلت حاصل ہے ستاروں سے، ایک علم کا تڑپ جس کے اندر آ جائے، ایک علم والا آدمی، وہ چاند جس کا اس کی مثال چاند کی طرف میسر کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو عابد ہے اس کی مثال تارے سے کرتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی بہتر ہے، علم والا بھی بہتر ہے، لیکن علم والا کا مقام اللہ تعالیٰ نے زیادہ مقام اس کا بڑھایا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم الذین اوتوا العلم درجات۔ تو لہٰذا ہمارے اندر جس چیز کی کمی ہے وہ علم کی کمی ہے، سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے وہ علم کی ہے۔ اگر ہم اپنے اندر علم کی صلاحیت کو جگا لیں، اپنے بچوں کو چھوٹے سے ہی اپنے بچوں کو دین کے معاملے میں آگاہ کر لیں، تو شاید ہمارا سماج، ہمارا سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارا گاؤں، ان سارے گاؤں میں سب سے زیادہ مہکے گا۔ یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ جب کوئی نیک کار آدمی کسی گاؤں کے اندر دخول کرتا ہے تو اس کی وجہ سے سارے گاؤں میں رحمت برستی ہے۔
ایک نیککار آدمی کی وجہ سے۔ ایسے ہی علم جب ہمارے اندر سے نکل جائے گا تو ہمارے گھر کی، ہمارے گاؤں کے، ہمارے لوگوں کی رونقیں، ہماری مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ علم نہیں ہے اللہ کو منانے کی، ہمیں نہ تو تمنا ہے نہ تو اللہ کو منانے کا ڈھنگ ہے، اور ڈھنگ آئے گا کب؟ جب ہمارے اندر علم ہوگا۔ لہذا میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم حصول کا شخص بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں علم کی تڑپ پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین